السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بھائی حرین فاطمہ قسط نمبر 4 ماضی۔ اگلے روز ہی اس کے ہوش میں آ جانے کے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس دوران نہ جانے کتنی دفعہ گھر والے اسے دیکھنے آ چکے تھے، لیکن جس کا اسے انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بے مول ہوا تھا۔ میں نے آپ کی خاطر اپنی جان لینے کی کوشش کی اور آپ ایک دفعہ بھی میری حالت دیکھنے نہیں آئے۔ نہ جانے میں کس حالت میں ہوں، کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ بہت بے حس اور ظالم ہیں ارشمان۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر رو دی۔ کیا تمہیں ارشمان نے کہا تھا تم اس کی وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کرو؟ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی تھی، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے نا۔ اب سوائے افسوس کرنے کے وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تک وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سب گھر والے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر چونک کر سب گھر والوں کو اپنے کمرے میں آتے دیکھا تھا، لیکن اپنے بابا کے ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ کر اسے انہونی خوشی ہوئی تھی، جسے اس سے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہو۔ سدرا بیگم نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ یہ ارشمان بھیا کدھر رہ گئے ہیں، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ مہروش نے وہاں اپنے بھائی کو نہ پا کر پوچھا۔ بس آتا۔ ابھی شازیہ بیگم کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لو جی آ گئے حجاب آپ ہی کے دلہے راجا۔ مہروش کے کہے جانے پر جہاں حجاب کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، وہیں ارشمان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ جب سب گھر والے حجاب کو لے کر گھر واپس آئے تو کسی نے بھی ارشمان سے بات نہیں کی تھی۔ سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن جب داجی نے انہیں ارشمان کے مان جانے کی خبر سنائی تو سب اس کے صدقے واری جانے لگے۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اگر اسے اپنے گھر والوں کے چہروں پر خوشی دیکھنی ہے تو اسے حجاب نام کا زہر کا گھونٹ ہر حال میں پینا ہی پڑے گا۔ وہ ایک بھی غلط نگاہ اس پر ڈالے بغیر چپ چاپ جا کر صوفے پر گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ حجاب کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی، کیسے وہ اس ظالم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اور اس ظالم نے تو اس پر ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ داجی میری بھی ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں جہاں حجاب کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے وہاں آج میری بھی ایک خواہش پوری کی جائے۔ ارشمان کے کہنے پر سب نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مانگو ارشمان شاہ، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج تمہارا یہ داجی تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، کیونکہ آج تم اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہے ہو۔ داجی نے مسکراتے ہوئے اسے اس کی خواہش ان کے سامنے رکھنے کی اجازت دی۔ سوچ لیں داجی، اب کی بار اس نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود اس ہنسی نے حجاب کو کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ دیا تھا، جبکہ باقی سب گھر والے اپنی خوشی میں یہ سب سمجھ ہی نہ پائے۔ جو چاہتے ہو مانگ لو برخوردار۔ ٹھیک ہے داجی، پہلے میں یہ نکاح کروں گا، پھر اپنی خواہش آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں نیچے زمین پر گاڑے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ رات بھر سویا نہیں ہے۔ ارشمان شاہ ول عبداللہ شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح حجاب شاہ ول ساجد شاہ بحق سکہ رائج الوقت حق کا مہر ادا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ جس انسان کی حرکتوں، باتوں، عادتوں سے اسے شدید نفرت تھی، وہی انسان اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ جس انسان کے وہ قریب تک رہنا گوارا نہیں سمجھتا تھا، اس انسان کو آج اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اذیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ارشمان شاہ سے پوچھتا، جس سے وہ بچپن سے دور بھاگتا آیا تھا، جس کے وجود سے اسے گھن تھی، اس سے ہی اس کی ہمسفر بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت ارشمان شاہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ جتنی اسے حجاب سے نفرت تھی، اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے گھر والوں سے پیار تھا، اور ان گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا،
اس کی مرضی کے بغیر زور و زبردستی۔ جس انسان سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اس سے ہی اس کی زندگی میں شامل کر دیا۔ ایک انجانے وجود کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد اس نے جلدی سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ ارشمان کے بعد مولوی صاحب نے وہی کلمات حجاب کے لیے دہرائے تو اس نے یک ٹک ارشمان کے چہرے کو دیکھتے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنے آپ کو ارشمان کی کفالت میں سونپ دیا۔ ارشمان کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آج اسے خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے اندر سے بے چین تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنی نظریں ارشمان سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر اس نے ارشمان سے اپنی نظریں ہٹائیں تو وہ اس کی آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ گھر کے سبھی بڑوں نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیں۔ گھر میں آج سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ خوشی صرف وقتی ہے۔ وہ اب بھی سب کچھ فراموش کیے یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شاید وہ ظالم ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھ لے، لیکن وہ بھی بے حسی کی مورت بنا رہا، ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تھینک یو بھیا، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا کیا ہے حجاب آپی سے نکاح کر کے۔ اب گھر میں سب بہت خوش ہیں، اب حجاب آپی بھی خوش ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ مہروش نے اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دی، جسے اس نے بے دلی سے قبول کیا اور پھیکا سا مسکرا دیا۔ برخودار نکاح ہو گیا ہے، اب تو بتا دیں اپنی خواہش تاکہ ہم اپنے پوتے کی خواہش بھی پوری کر سکیں۔ داجی نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ داجی میں لندن جا رہا ہوں، وہیں جا کر اپنے بزنس سیٹ کروں گا۔ ٹکٹ میں نے رات ہی کروا لی تھی، سامان بھی میرا گاڑی میں پہنچ چکا ہے، بس آپ لوگوں کو بتانا باقی تھا جو میں بتا چکا ہوں۔ اب آپ سب لوگ باہر جا سکتے ہیں، مجھے کچھ دیر اپنی زبردستی کی ملکوہا سے بات کرنی ہے، اس نے اب بھی نظریں جھکائے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر سب گھر والے ساکت رہ گئے تھے، جبکہ حجاب کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ تو کیا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترس جائے گی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشمان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہم سب کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ شازیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے سے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے آپ سب لوگ میرے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں، اس نے تڑک کر جواب دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زبردستی کی منقوہا سے بات کیے بغیر ہی چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ ان سب کو وہیں جمع دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر حجاب تڑپ ہی گئی تھی۔ کتنا سنگ دل تھا وہ شخص۔ نہیں ارشمان، تم حجاب سے بات کر سکتے ہو، ہم سب لوگ جا رہے ہیں باہر، چلو سب میرے ساتھ۔ داجی کے ساتھ کہتے ساتھ ہی سب گھر والوں کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ گھر والوں کے جاتے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور حجاب کو بیڈ سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی سی برآمد ہوئی تھی، کیونکہ زخم ابھی بھی اس کے بازو پر تھا۔ اس کے سسکنے پر ارشمان نے اب پہلی بار نظریں اٹھا کر غور سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ یہ وہ حجاب شاہ نہیں تھی جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی حجاب تھی، جس کی رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ ہر وقت فیشن کرنے والی لڑکی کے بال بھی بکھرے پڑے تھے، شاید وہ خود بھی اس کی محبت میں بکھر چکی تھی۔ چہرہ جہاں ہر وقت میک اپ رہتا تھا، اب وہاں آنسو کے مٹے مٹے سے نشانات تھے۔ 2 دن میں ہی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ کیا یہ سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہے، جو میری خاطر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے؟ ایک پل کے لیے ارشمان شاہ نے سوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اسے اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام حرکتیں یاد آنے لگیں اور کچھ دیر پہلے والی ہمدردی کہیں جا سوئی۔
اور اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ سو مس حجاب، اوہ میں بھی کتنا پاگل ہوں، اب تم مس رہی ہی کہاں ہو، اب تو تم زبردستی کی مسز بن چکی ہو، وہ حقارت سے بولا تھا۔ سو زبردستی کی منکوہا، آج تو تم بہت خوش ہوگی کہ تم نے ارشمان شاہ کو پا لیا ہے۔ تو میں تمہیں بتاتا چلوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ زبردستی کی مسز ارمان شاہ، تم نے ارمان شاہ کو تو پا لیا ہے، لیکن تم ارشمان شاہ کی محبت کبھی نہیں پا سکو گی۔ ارشمان شاہ تم سے نفرت کرتا تھا، نفرت کرتا ہے اور ہمیشہ نفرت کرتا رہے گا۔ اگر میں نے یہ نکاح کیا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے۔ اب تم ساری زندگی ارشمان شاہ کی ایک جھلک کو بھی ترسو گی، کیونکہ ارشمان شاہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ میرے جانے کے بعد میری بہن، میری ماں اور میرے باپ کی آنکھوں میں مجھ سے ملنے کی جو تڑپ ہوگی، جو اذیت ہوگی، ان سب کی وجہ سے تم ہوگی حجاب شاہ۔ اتنی نفرت تو میں نے کبھی زندگی میں کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ مجھے تو تمہارے وجود سے گھن آتی ہے، جو حرام شے کو جا کر پیتی پھرتی ہے، غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی پھرتی ہے۔ تو تمہیں کیا لگا میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا؟ نہ حجاب بی بی نہ، اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، جو دھکا لگنے کی وجہ سے نیچے زمین پر جا گری تھی۔ اب تم ساری زندگی ارشمان شاہ کے ساتھ منسلک رہو گی۔ اب ارشمان شاہ نہ تو تمہیں چھوڑے گا، نہ ہی تمہارے پاس آئے گا۔ ایک کے بعد ایک وہ اسے اذیت دے رہا تھا اور وہ آنکھوں میں پانی لیے اس کے لفظوں کے زہر کو سن رہی تھی۔ اور ہاں، اب اگر کہیں باہر منہ مارنے کی کوشش کی تو وہاں سے گھر سیدھا تمہاری لاش ہی آئے گی۔ اس نے گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بائے بائے فار ایور میری زبردستی کی منکوہا، دروازے میں جا کر اس نے مڑتے ہوئے کہا اور باہر کسی سے بھی ملے بغیر سیدھا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بائے بائے فار ایور ارشمان کے کہے گئے آخری الفاظ اس کے کانوں میں ایک بار پھر سے ٹکرائے تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلا دی اور ہوش میں آتے جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ نہیں ارشمان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ وہ اندھا دھند اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اب بھی اندھا دھند گاڑی کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دربار کے سامنے پہنچ چکی تھی اور نیچے پڑے پتھر پر ٹوکر لگنے کی وجہ سے لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ جب اسے آگے بڑھ کر ایک بزرگ نے کھڑا کیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو دی۔ بزرگ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے رونے دیا۔ پلیز اسے کہیں لوٹ آئے، وہ جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گی، لیکن پلیز اسے کہیں نا وہ لوٹ آئے۔ وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، محبت کرتی ہوں میں اس سے، میری محبت کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی، جو تمہیں لگتا ہے کہ ساری عمر دکھتے رہیں گے۔ صبر رکھو میری بچی، وہ لوٹ آئے گا۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروانا چاہا۔ نہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ کہہ کر گیا ہے، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے، اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ میری بچی، یہ تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، تم صبر رکھو، اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ جب تم اپنی آزمائش میں پورا اترو گی، وہ بابرکت ذات اسے واپس تمہارے پاس لوٹا دے گی۔ تمہیں بس صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ لیکن بابا جی، یہ دل جو ہے، جو اس کے جانے سے بے چین ہے، اس کا کیا؟ بے شک دلوں کو سکون دینے والی ذات اس عظیم ہستی کی ہی ہے۔ مجھے سکون نہیں مل رہا بابا۔ سکون تو نماز میں ہے بچہ، تم گھر جاؤ، نماز پڑھو، تمہارے دل کو سکون خود بخود ہی مل جائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں سکون نہیں پہنچا سکتی جتنا سکون تمہیں نماز پہنچائے گی۔ اس لیے میرا بچہ رونا بند کرو، صبر کرو، اس آزمائش میں پورا اترو۔ اللہ کو بھی صبر و شکر کرنے والے لوگ پسند ہیں، نہ کہ شکوہ کرنے والے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہیں۔ یہ تمہاری زندگی میں ایک اندھیری رات ہے، اس کے بعد جو صبح ہوگی وہ تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوگی۔ تم بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ تمہیں کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑنے دے گا۔ ہر اندھیری رات کے بعد ایک خوبصورت سی صبح ہوتی ہے،
وہ بزرگ بہت پیار سے اسے سمجھا رہے تھے، لیکن اب میں کیا کروں؟ اس نے بزرگ سے پوچھا۔ اب تم گھر جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ تم سے دور ہو گیا ہے تو اس میں بھی شاید کوئی بھلائی ہوگی۔ تھینک یو بابا جی، اب میں ایسا ہی کروں گی۔ بزرگ کی باتیں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے عہد لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کرے گی۔ گھر جائے گی، اپنے گھر والوں کو سنبھالے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، ہر برا کام چھوڑ دے گی۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تم اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھو، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اس کی جاتے ہی بزرگ نے مسکراتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ حجاب کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اس بزرگ کو وسیلہ بنایا گیا تھا۔ وسیلہ بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ گھر والے حجاب کو لے کر بہت پریشان تھے۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اب وہ حجاب کو کیسے سنبھالیں گے، لیکن جب حجاب گھر گئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سب لوگوں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حجاب بیٹا تم ٹھیک ہو؟ داجی نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے عزیز پوتی سے پوچھا۔ جی داجی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا تم ٹینشن نہ لینا، وہ جلد ہی لوٹ آئے گا انشاءاللہ، اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس دن کے بعد حجاب نے نہ صرف خود کو سنبھالا تھا بلکہ باقی سب گھر والوں کو بھی بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اس دن کے بعد سے حجاب نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا۔ نہ ہی وہ کبھی دوبارہ کلبز میں گئی تھی، نہ ہی بیہودہ لباس پہنا تھا۔ اب تو اس نے میک اپ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ بالکل سادہ سے حلیے میں رہنے لگی تھی۔ اس کے سر پر جہاں کبھی دوپٹہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب وہاں ہمیشہ حجاب ہوتا تھا۔ اب وہ بالکل اپنے نام کی طرح بن چکی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ اے جلد راضی ہونے والی ذات، معاف کر دے اس بندی کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ گھر والے بھی اس نئی حجاب کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور اس نئی حجاب کے بارے میں ارشمان شاہ کو بتانا چاہتے تھے، لیکن وہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد سب سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد ارشمان نے گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ گھر والوں سے بہت بدگمان ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں لگتا۔ اس کی زبردستی کی منکوحہ ہی ان کی سب کچھ ہے۔ اگر وہ ان کا کچھ لگتا ہوتا تو وہ زبردستی اس لڑکی سے اس کا نکاح نہ کرواتے جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ داجی اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، اسے بتانا چاہتے تھے وہ جتنی حجاب سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی اس سے بھی کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں کی ہی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اس نے تو گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے لندن بھی جانا چاہتے تھے، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا ایڈریس تک نہیں تھا۔ اب تو داجی بھی یہ بات دل پر لینے لگ گئے تھے کہ ارشمان ان کی وجہ سے سب گھر والوں سے دور ہوا ہے۔ اگر وہ پوتی کی محبت میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہ کرتے تو شاید آج ان کا ارشمان ان سے دور نہ ہوتا۔ داجی رات بھر جاگتے رہتے، روتے بلکتے، اپنے اللہ سے دعا کرتے کہ وہ ان کے پوتے کو واپس ان کے پاس بھیج دیں۔ گھر والوں سے داجی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ حجاب اپنے داجی کو لے کر سب سے زیادہ پریشان تھی۔ اگر وہ داجی کی لاڈلی تھی تو اسے بھی داجی سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اب تو حجاب کے لبوں پر بھی صرف ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ ارشمان کو اس کی خاطر ہی نہ سہی اس کے داجی کی خاطر ہی واپس بھیج دیں۔ شاید وہ بھی کوئی قبولیت کا وقت تھا جب اس کی مانگی گئی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن داجی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ سب لوگ انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے کہ اسی وقت ارشمان کے دوست نے انہیں دیکھ لیا اور فوراً سے ارشمان کو اطلاع دی۔ غصہ اپنی جگہ تھا، لیکن وہ داجی کو ایسی حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً سے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو وہ بھی اپنوں سے دور رہ رہ کر تھک چکا تھا۔ اپنوں سے دوری بہت دردناک ہوتی ہے۔ وہ ایک انسان کی وجہ سے سب گھر والوں کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔ حال اتنے سالوں بعد ارشمان کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر اذیتیں یاد آئی تھیں۔ دوسری طرف ارشمان کو اسے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر نئے سرے سے اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے لال انگارہ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حجاب آج بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت واضح طور دیکھ سکتی تھی۔ شاید وہ پہلے کی طرح اب بھی اتنا ہی بے حس تھا جو اب بھی آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ میری زبردستی کی منکوحہ یعنی حجاب میڈم کی پلاننگ تھی۔
آج بھی وہ وہی دردناک الفاظ بول رہا تھا۔ چچی کی موت کا جھوٹا بہانہ کر کے تم نے مجھے اکیلے میں چھت پر بلایا، تنہائی میں ملنا چاہتی تھی تم مجھ سے۔ تم آج بھی نہیں بدلی نا، تو لو مل لو پھر، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ حجاب نے آنکھوں میں نمی لیے نہ سمجھی سے اس سنگ دل انسان کی طرف دیکھا۔ اب یہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ ایک جگہ بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ بڑھو آگے، ملو مجھ سے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دھیما سا بولی تھی۔ اتنی نیک پروین کیوں بن رہی ہو جتنی تم ہو نہیں؟ تمہیں تو میں اچھے سے سمجھتا ہوں، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو تم۔ تم نے ہی جان بوجھ کر مہروش کو میرے پاس بھیجا تھا، اور تم نے ہی اسے چچی کے پاؤں پر موچ آنے کا جھوٹ بولنے کا کہا تھا، تو اب بھولی بن کے کیوں کھڑی ہو؟ چچی تو یہاں ہے نہیں، یہاں تو حجاب میڈم تنہائی میں مجھ سے ملنے کی خواہش لیے کھڑی ہیں۔ آؤ آگے اور ملو مجھ سے، وہ اپنے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ چلو میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ غصے سے جارحانہ انداز لیے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں سے دبوچا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے بازوؤں سے اپنے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تم یہ بھولی شکل لے کر سب گھر والوں کو بے وقوف بنا سکتی ہو، لیکن ارشمان شاہ کو نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو بتاؤ، یہاں ملنا پسند کرو گی کہ میرے کمرے میں؟ بولو۔ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولا۔ یا پھر ہوٹل کا کوئی روم بک؟ چٹاخ! ابھی اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حجاب کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے ارشمان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ میں تب سے خاموش کھڑی ہوں تو آپ کچھ بھی بکواس کیے جا رہے ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مسٹر ارشمان شاہ، میں نے نہ ہی کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی آپ کو یہاں بلایا ہے، اور نہ ہی آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے بیہودہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہوئے بھی۔ آپ یہ غلیظ الفاظ آپ کی کزن کے لیے نہیں بلکہ آپ کی منکوہہ کے لیے بول رہی ہیں مسٹر ارشمان شاہ۔ اب کہاں گئی آپ کی غیرت؟ لگتا ہے آپ اپنی غیرت بھی وہاں لندن میں ہی مار کر پھینک آئے ہیں۔ مجھے یہاں داجی نے بھیجا تھا، یہ کہہ کر کے ماما کے پاؤں پر موچ آئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بے مول ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے کہہ دیا اور ارشمان شاہ نے مان لیا؟ ارشمان شاہ کو تو تم نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم سے اور تمہاری چالاکیوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ چلو میرے ساتھ، آج تو تمہاری ساری خواہشات پوری کر دیتا ہوں۔ ارشمان نے اس کا بازو پکڑنا چاہا جب وہ پوری قوت سے اسے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ آپ نیچے جا کر پانی پی لیجیے گا۔ جتنی صبح سے آپ نے سگریٹ پھونک چکے ہیں اور غلیظ الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں، روزہ تو آپ کا مکروہ ہو چکا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر کہا اور وہ ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری۔ کیا تھا وہ شخص؟ اسے اذیت دینے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا، اور آج تو اس نے اذیت دینے کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ اسے کیسے پتا چلا وہ سگریٹ پی رہا تھا؟ وہ جب اوپر جا رہی تھی تو اس کے روم سے نکلتا ہوا دھواں وہ دیکھ چکی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ میں غصے میں کیا کر گیا؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ غصے میں اپنا روزہ توڑ چکا تھا۔ جو خود کو پکا سچا مسلمان سمجھتا تھا، ایک فیشن کرنے والی لڑکی اسے آئینہ دکھا گئی تھی۔ اسے اپنے کہے گئے لفظوں پر پشیمانی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں کیا کچھ بول گیا تھا۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ اسے یہ سب نہیں بولنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیسے یہ سب بول گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اس کے لفظوں کی سچائی بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اتنا غلط بول گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ شخص سوائے اسے اذیت دینے کے اور کچھ نہیں دیتا تھا۔ 10 سال پہلے وہ گیا تھا تو اسے اذیت دے کر گیا تھا۔ اب 10 سال بعد واپس آیا تھا تو بھی اذیت دے رہا ہے۔ ارشمان، آپ نے مجھے نہ ہی آج تک کبھی سمجھا ہے، نہ ہی کبھی سمجھ پائیں گے۔ آپ میرے لیے وہ الفاظ کیسے استعمال کر گئے جنہیں سوچتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ چاہے جیسے بھی تھی تو میں آپ کی منکوہہ ہی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اتنی بے صبری، اتنی نفس پرست ہوں گی کہ آپ سے تنہائی میں ملنا چاہوں گی؟ آپ میرے محرم ہیں، مجھے آپ سے ملنے کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور قرآن پاک اٹھا کر اسے پڑھنے لگی، کیونکہ جب سے اس نے اپنے اللہ سے دل لگایا تھا، اس کا کسی اور چیز میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔
نماز قرآن پڑھنے سے ہی اسے سکون ملتا تھا۔